مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے دوستوں کی صحبت میں رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خدا نے جو گلاب سے کہا، جس کی وجہ سے یہ مکمل خوبصورتی سے مسکراتا ہے، وہی اس نے میرے دل سے کہا اور اسے 100 گنا زیادہ خوبصورت بنایا۔ کیا تم ابھی بھی نہیں جانتے کہ یہ تمہاری ہی روشنی ہے جو اس دنیا کو روشن کرتی ہے؟ ننگا سچ اچھے لباس میں ملبوس جھوٹ سے بہتر ہے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ خود چھوٹ جائیں گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبتوں میں آفتاب جیسے بن جاؤ، دوستی اور بھائی چارگی میں چشمے جیسا بن جاؤ، غلطیوں پر غلاف ڈالنے کے لیے رات کی طرح بن جاؤ، تواضع میں زمین کی طرح بن جاؤ، غصے میں مردہ بن جاؤ۔ جو بھی ہونا ہو جائے، جیسے ہو ویسے دکھائی دو، یا جیسے دکھائی دیتے ہو ویسے بن جاؤ۔ اندر سے دل صاف نہ ہو تو حج بھی سیر سپاٹا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، حق تعالیٰ کو ڈھونڈنے والے کی کیفیت بالکل ایسی ہے، جہاں حق جلوہ نما ہوا، وہاں ڈھونڈنے والا اپنی ذات سے غائب ہوا۔ آپ غصہ بھی کرتے ہو، لالچ بھی کرتے ہو، نفرتیں بھی کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، اس کو گنتی بھی کرتے ہو، دنیا کی آرزو کے پیچھے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بھی لیتے ہو۔ اشک بہانے والی نگاہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، رونے والی آنکھ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ جو آنکھ روئی نہ ہو اسے آنکھ کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس ناممکن کے بعد ممکن ہے، اور اس مایوسی کے بعد ہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ دیکھو، اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک تو نہیں کیا کرتے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے۔ یقین رکھو، وہ خوب خوش کر دینے والا ہے۔ صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اے بندے، جس نے تجھے بنایا ہے اس سے بہتر کون تجھے سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے
جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ اگر کسی انسان پہ گزرنے والی کیفیت اس کے دل کی بجائے اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو تمہیں ان پر رحم آتا۔ اگر اچھائی آپ کے اندر موجود ہے تو یقین کریں کسی کا حسین ساتھ کہیں نہ کہیں مل جایا کرتا ہے۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں اور دل میں رکھیں، اور یہ سب کچھ لوٹ کر تمہارے پاس آ ہی جائے گا۔ بھولنے کی عادت لازمی سیکھنی چاہیے۔ جتنی جلدی حادثات بھول جایا کریں گے اتنا درد بے معنی ہو جائے گا۔ کردار اور خلوص کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کردار کے بغیر خلوص اور خلوص کے بغیر کردار دونوں پر سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ آسمان پر جانے والی سب سے بڑی چیز اخلاص ہے اور زمین پر اترنے والی سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ جس بندے کے اندر جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے مطابق اسے توفیق ملتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور فرشتے ان کے در کے غلام ہیں۔ آپ گھر میں اللہ کے لیے ایک جگہ بنا لو تو آپ کا وہاں جانا بیٹھنا سارے کا سارا ماحول آہستہ آہستہ اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں جب ماں باپ زندہ ہو ان سے دعا لو، والدین پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اولاد کے لیے۔ مہمان کا انتظار کرو، یہ بھی اللہ کے دوستوں کا طریقہ ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راستہ ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ اے مالک، ہمیں ہمارے اعمال کی زد سے بچا، ہمیں ایک دوسرے کے حوالے نہ کر، ہمیں اپنی رحمت اور فضل کے حوالے رکھ۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولاد کو تاثیر مل سکے۔ جس پر رحمت ہو، رحمت مانگتا بھی وہی ہے۔ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے۔ جس دل میں بسی رہتی ہو اللہ کے دوستوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عارف وہ ہے جو صبح کو اٹھے اور اسے رات کی یاد نہ آئے۔ اے خدا تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ شہر سے جب شب بیداریاں ختم ہو جائیں تو شہر برباد ہوتے ہیں۔ زندگی رمضان جیسی بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی اور عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ ہماری آج کی آسائشیں پچھلے زمانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔
منزلیں خود ہی سلام کریں گی، دنیا کے خلاف فریاد نہ کریں، کوشش کریں کہ کوئی آپ کے خلاف فریاد نہ کرے، دوسروں کو خوش رکھیں، خوشی خود ہی مل جائے گی اور یہی جینے کا جواز ہے۔ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہمارے اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر طوطا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی طوطا ہی رہتا ہے۔ بات اتنی بھی خطرناک نہیں، دامن اعمال خالی ہو تو ہو، دامن رحمت تو بھرا ہوا ہے۔ شوق وہ ہوتا ہے جو اپنی راہ میں مجبوری نہ آنے دے، وہ تکلیف جو جگا دے بہت بہتر ہے اس آسانی سے جو سلا دے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ انسان کا کلمہ پڑھ کے آپ خدا کے دربار میں پہنچو گے۔ کلمہ اللہ کا ہے اور ہے انسان کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اللہ والے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے ہاں اللہ کا جلال ہے تو کسی کے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ والے۔ آپ فرماتے ہیں خیال کو کسی ایسی جگہ وابستہ کرنا چاہیے جہاں زوال نہ ہو، پھر یہ خیال آپ کو موت کے ڈر سے بچا دے گا۔ زندگی اسی کی دی ہوئی، اسی کے حکم کی منتظر ہے، وجود اس کا بنایا ہوا اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے، وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو تکلیف سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے۔ شکر نیت کا ترجمان ہے اور باطن کی زبان ہے۔ جو برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ہر لمحہ دوسرے لمحات کو راستہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار دعائیں نہیں کرتے، بلکہ جب دعا کی تو زمانے بدل گئے۔ محبت کرنے والے دل میں نفرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، تو جس کی محبت عطا ہو جائے اس کی نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس کو دعا کا مقام مل جائے اس کو بد دعا سے تعارف نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی دعا ہو وہ سب کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ دعا اور محبت ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک کے لیے ہے اور کسی کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے لینا دین ہے۔ یہی تو اپنے نہ ہونے کا اصل جواز ہے کہ کوئی نہ ہو۔ ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے، جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ ہو گیا۔ اللہ والے غم سے گزارنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ چمگادڑوں کو جلوہ آفتاب کبھی نظر ہی نہیں آیا، اس میں روشنی کا کیا قصور؟ آپ فرماتے ہیں اس میں اعظم کی طاقتیں رکھنے والے ظاہر کے تماشے نہیں کرتے۔ کبھی تو دکاندار بننا چھوڑو، ہر کام سے فائدے تلاش کرنا۔ یہ کیا تلاش ہے؟ اپنے وجود میں نوری وجود تلاش کرو۔ بیتابی دل کا کیا علاج ہے؟
دیدار دوست۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ ہم سب آس پاس ہیں، ہم ایک دوسرے کا غم سنتے ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے۔ ہم اپنے علاوہ کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں اپنے آنسو مقدس نظر آتے ہیں لیکن دوسروں کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو ہمیں مگرمچھ کے آنسو نظر آتے ہیں۔ دیوتا بننے کی خواہش میں ہم انسان ہی نہ رہیں۔ بڑی مدت کے بعد آنا ہوا ہے مگر جانے میں جلدی توبہ توبہ۔ نہ پوچھو کس لیے روتا ہے واصف، گناہوں پر ندامت توبہ توبہ۔ توحید نام ہے خود کو فنا کر کے اللہ تعالی میں ضم ہو جانے کا۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ آؤ مل کر دعائیں مانگ لیں اللہ والوں کے ساتھ، کچھ دعائیں اپنے لیے کچھ اوروں کے لیے۔ قبر ایک وقفہ ہے، قبر اس وقفے کا نام ہے جو مرنے اور اٹھانے کے درمیان ہے۔ یہ وقفہ ہے، مقام نہیں۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ اصل میں مادی چیزوں کی محبت نے ہم سے ذوق سفر چھین لیا ہے۔ سفر کا شوق ہی نہ ہو تو رہنماؤں کا شکوہ کیا۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا عام طور پر مٹھاس میں ہوتا ہے، محبوب آ جائے تو طبیعت میں ویسے ہی مٹھاس آ جاتی ہے۔ اللہ کریم بہت محبت کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی طالب دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ دولہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ سکون کا خواہش کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، سکون کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ دوستوں پر اعتماد میں مرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتماد والے ساتھی عطا کریں۔ اعتماد دو گے تو اعتماد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم کر دیتا ہے۔ اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کرتا ہے۔ تم محبت بھی کرتے ہو انسانوں سے نہیں، چیزوں سے۔ تمہیں ہر چیز کا زیادہ ہونا عزیز ہے۔ تم آلائش سے، آرائش سے، زیبائش سے اور نمائش سے محبت کرتے ہو۔ تم فطری جذبات سے محروم ہو چکے ہو۔
تم اپنے مکان کو ہی سجاتے رہتے ہو، اس میں فانوس روشن کرتے ہو، اس میں چراغا کرتے ہو، مگر تمہارے دل کی دنیا میں چراغا نہیں ہے۔ مکان جگمگا رہے ہیں اور دل بجھے ہوئے، باہر کا چراغا دل کا اندھیرا دور نہیں کر سکتا۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دانا آدمی بات اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے نہ بولنے سے نقصان ہو۔